علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات کے اندر رہنے والے جانداروں کو پیدا فرمایا، اور اس کائنات کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش کا مقصد یہ بتلایا ہے کہ اس کائنات کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے اپنے رب کی عبادت کریں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر سلیم الفطرت انسان خود اس کو معلوم کر سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ جب کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اس پیدا کرنے والے کا اپنا کوئی مقصد ہوگا، اور وہ کائنات کے پیدا کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پہچانا جائے، اس کو جانا جائے اور اس کی مان کر زندگی گزاری جائے۔ چنانچہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں لیعبدون فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے وہ کائنات کے رب کو پہچان لیں، اور جو پہچانے گا وہ اس کی عبادت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایک سلیم الفطرت انسان اس نتیجے پر فوراً پہنچ جائے گا۔ چنانچہ شریعت کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے، جنگل میں، بیابان میں، جہاں اس کو کوئی کچھ بتلانے والا نہیں ہے، تو اس کے اوپر اتنا ضرور واجب ہے کہ وہ رب کی ربوبیت اور رب کی الوہیت کا اقرار کرے۔ وہاں بھی اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ اگر آدمی عقل لگائے تو یہاں تک پہنچ جائے گا۔ چنانچہ ایک غیر مسلم کا مکالمہ میں نے سنا، اس نے اپنی زبانی بیان کیا کہ ایک مرتبہ سفر کے اندر تھا اور اپنی سوچوں کے اندر گم تھا۔ سامنے ایک مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایسے ہی سفر کے اندر بات چیت کی جاتی ہے، پوچھ دیا کہ کن سوچوں کے اندر گم ہوں؟ تو اس نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم ایسے ہی پیدا کر دیے گئے، آئے ہیں اور اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
میں اسلام کی تعلیم یہ ہے، یہ اس نے نہیں کہا، میں بتلا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں۔ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم ایسے ہی بیکار پیدا کر دیے گئے، کوئی مقصد نہیں ہماری زندگی کا۔ تو انہوں نے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اس کا مطلب تم خدا کے بارے میں، رب کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ کہا نہیں، ایسا نہیں سوچ رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر چلو ہم غور کرتے ہیں کہ ہم کیوں اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ کہا تم دنیا کے اندر کیسے آئے؟ کہا ہمارے والدین کی وجہ سے۔ کہا اس کے اوپر بڑھتے گئے، وہ اپنے والدین سے، وہ اپنے والدین سے، وہ اپنے والدین سے، ایک نقطے پر پہنچ کر کہا کہ اس کے اوپر آخری آدمی آ گیا۔ اب تو دہریت جہاں سے چلتی ہے وہیں وہ پہنچا۔ کہ وہ جو پہلا آدمی تھا وہ تو ارتقاء کے نتیجے میں، ایولیوشن کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، اس کے اوپر ریچھ ہے بنمانا سے، اور بندر تک پہنچا۔ اور اوپر چلو، اور اوپر تک جاتے جاتے آخری درجے پر پہنچا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، جس دھماکے کے نتیجے میں دنیا وجود کے اندر آئی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ اس کو سائنس کی اصطلاح میں بگ بینگ کہتے ہیں، یہ بگ بینگ کہاں سے آیا، یہ کس چیز کا نام ہے؟ تو اس نے کہا جب دو متضاد چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو اس سے ایک دھماکہ ہوتا ہے، اس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ کہ یہ دو متضاد چیزیں جو ملیں یہ خود سے ملیں یا کوئی ملانے والا تھا؟ اگر یہ عمل اتفاقاً وجود کے اندر آیا تھا تو یہ کام دوبارہ کیوں نہیں ہوا، ایک مرتبہ ہو کے ختم کیوں ہو گیا؟ اور اگر ایک مرتبہ ہو کے ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس نے اس کو، یہ باتیں ساری ان کے سائنسی نقطۂ نظر سے ہو رہی ہیں۔ ہمارا جو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اور ان کے بنانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن صرف کیے، 6 دن کے اندر ان ساری چیزیں کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت کے اندر رکھا، وہ ساری تفصیلات آپ کے علم میں۔ بات ہو رہی ہے سائنسی نقطۂ نظر سے۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ یہ اگر اتفاق ہے تو یہ اتفاق ایک ہی مرتبہ کیوں وجود میں آیا، دوبارہ کیوں نہیں ایسا ہو گیا؟ تب اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس نے ایک مرتبہ یہ عمل کرایا، دوبارہ وہ عمل ہوا نہیں۔ پھر جو طاقت اس کے پیچھے ہے وہ پتہ چلا کہ وہ طاقت اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے ہے، اور وہ طاقت ایسی ہے کہ وہ طاقت دنیا کو وجود میں لا سکتی ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو وجود میں لا سکتی ہے، لہذا وہ طاقت قادر مطلق ہوگی۔ اس نے کہا میں نہیں کہتا کہ یہ خدا ہی ہے، لیکن بہرحال ایک طاقت ہے۔ جب طاقت ہے تو اسی کا نام آپ طاقت رکھتے ہو، اسی کو ہم رب اور خدا کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ طاقت تنہا ہے، اس لیے اگر وہ طاقت ایک سے زائد ہوتی تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس کائنات کے اندر ایک سے زائد خدا ہوتے یہ سب درہم برہم ہو جاتے۔ وہ طاقت اکیلی ہے، ہم کہتے ہیں اسی کا نام خدا ہے، اسی کا نام رب ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ جب یہ طاقت ایسی ہے کہ کائنات کو وجود میں لانے کا پورا ڈیزائن تیار کر سکتی ہے، تو یہ کائنات کی ایسی طاقت کوئی کام بلا مقصد نہیں کرے گی۔ پھر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ سائنس تو اپنی تحقیقات پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کائنات کے پیدا کرنے کا؟ اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد اس کائنات کا پیدا کرنے والا بتلاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے جو پروگرام کیا ہے، جو پروگرام طے کیا، اس پروگرام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے اس بات کا عہد لیا تھا، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ کل قیامت کے دن کہیں تم یہ کہنے لگو کہ ہم اس چیز سے غافل تھے۔ آج تم سب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، لہذا جب تم دنیا کے اندر جاؤ گے اور دنیا کے اندر جا کر میرے ذات کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ گے تو کل قیامت کے دن اسی وعدے کی بنیاد پر تم سے سوال کیا جائے گا، اور اس وقت تمہارا یہ جواب نہیں چلے گا انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں پتہ نہیں تھا، یا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، اور ہم اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگنا انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ ہم تو ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم ان کی ذریت میں سے تھے، لہذا جو انہوں نے کیا وہی ہم نے بھی کر دیا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، غلطی تو اصل انہوں نے کی تھی، ہم نے تو صرف اتباع کی تھی، تو کیا ان غلط کام کرنے والوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرما کر یہ بتلا دیا کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروگرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد متعین کر دیا ہے کہ اس کائنات کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے انسان ہیں اور اس کے بعد سلسلہ چلا ہے، اور جب بگاڑ آتا گیا اور لوگ اللہ کو بھول کر اللہ کے علاوہ کی طرف جانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر ہادی اور رہنما رسول اور نبی کی صورت میں بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم اور ہر جماعت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، اور اس رسول نے آ کر اس جماعت اور اس قوم سے یہ کہا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت شیطان سے بچو، بتوں سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، جب انہوں نے پیغام پہنچایا ہے رسولوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کو ہدایت دی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے بارے میں گمراہی متعین ہو چکی تھی، لہذا انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کائنات کے اندر چلو پھرو اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقفے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت محسوس ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ بات ضمنی طور پر عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کسی کے مرد باپ نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سلسلے کے اندر کہ
رجال کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا، اس کے دو معنی ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر پڑھ جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نرینہ اولاد تھی وہ سب کے سب بچپن میں انتقال کر گئی، اور عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لے لیتا تو اس کی نسبت اسی کی طرف ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت زید ابن عارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک تھے، ان کو لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے۔ اس رسم کی تردید مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم لوگ جو زید ابن محمد کہہ رہے ہو، زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے رجال کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد نرینہ بچپن کے اندر انتقال کر گئی، اور رجل اس شخص کو کہتے ہیں جو مرد ہونے کے ساتھ ساتھ بلوغت کی منزل کو پہنچ جائے، اور بلوغت کی منزل کو پہنچنے والے صرف حضرت زید ابن عارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کہا جاتا تھا اور وہ مرد تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں جو مرد ہے ان کے باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لئے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے اپنے منہ سے کہے جانے والی باتیں ہیں، تم کہتے ہو کہ بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا نہیں بنایا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ حق بات کہتا ہے، اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کے باپ کے نام سے پکار نہیں سکتے کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے باپ کون ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کے اندر رجال کا لفظ استعمال کیا گیا، ایک وجہ تو یہ کہ زید ابن عارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی نرینہ اولاد رجل کے درجے تک پہنچی ہی نہیں، لہذا جو رجل کے درجے میں پہنچ جائے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، حالانکہ آپ کی نرینہ اولاد موجود تھی۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، لہذا آپ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا جھوٹا ہونا یقینی ہے، اس میں کسی طرح کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص اس کے اندر شبہ کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ اسلام کا جو کلمہ ہے شروع زمانے سے لے کر آج تک، اس میں ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبودیت کا اقرار اور اس کے علاوہ کی نفی، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ، جب ہم نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک عقیدہ اور جڑا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، اور پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ عقیدہ ساتھ میں موجود تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کو دو اور باتیں کرنے پڑتے تھے، ایک عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، یا اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ہوتا تھا کہ نبی آخر الزماں جب آئیں گے تو وہ سچے نبی ہوں گے اور ان کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ،
وہ اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگو، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور سن لو ایک رسول کی بشارت بھی ساتھ میں دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا یہ جز تھا کہ وہ اپنی نبوت کے اقرار کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی رسالت کا بھی اقرار کراتے تھے۔ اسی طرح ہم جو امت محمدیہ علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمارا بھی یہ عقیدہ ساتھ میں ہے کہ ہم اپنے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ جتنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے سب اللہ کے نبی برحق اور رسول برحق ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے، لیکن لوگ اپنے عقل سے، اپنی فہم سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ ایک بات اصولی طور پر ذہن میں رکھیے گا، ہر باطل فرقہ، ہر باطل جماعت، ہر باطل مذہب جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ علماء سے توڑتا ہے۔ جس قوم اور جس جماعت کی دعوت کے اندر علماء کے اوپر بدزبانی سامنے آ جائے، علماء سے یہ بد اعتمادی ظاہر کرنے لگے، سمجھ جاؤ اس کا راستہ غلط راستے کے اوپر جا رہا ہے۔ عنوان یہ دیا جاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یقیناً عقل ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک چیز ہے، اس چیز کے بارے میں فیصلہ ایک 5 سال کا بچہ بھی کرتا ہے، ایک 10 سال کا بچہ بھی کرتا ہے، اور ایک 40 سال کا مرد بھی کرتا ہے۔ 5 سال کا بچہ جو فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہی صحیح ہے۔ 10 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ لیکن اس کا صحیح فیصلہ کون کرے گا؟ جو عاقل بالغ مکمل مرد ہوگا، جس کے پاس دنیا کی اور چیزوں کی بھی معلومات ہوگی، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح ہوگا۔ اب اگر کوئی 5 سال کا بچہ یہ کہنے لگے کہ میں نے جو سمجھا غلط ہے، کیا آپ بڑے سمجھنے والے ہوئے؟ کسی بڑے بزرگ کو یہ کہنے لگے کہ میں نے جو سمجھا وہ غلط ہے، کیا میں پاگل ہوں؟ تو کوئی اس کو پاگل نہیں کہتا، لیکن جواب کیا ہوگا؟ بیٹا ابھی تمہاری سمجھ کم ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں جو راسخین فی العلم ہیں، علم کے معاملے میں وہ جس درجے کے اوپر ہیں، جو آدمی اس درجے پر نہیں پہنچا وہ اس کے مقابلے میں بچہ ہے، پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، لیکن اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ صحیح نتیجے پر پہنچ سکے۔ لہذا نتیجہ وہ بھی نکالے گا، لیکن نتیجہ صحیح ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح نتیجے پر وہ شخص پہنچے گا جو راسخ فی العلم ہے۔ اور یہ علم ہمارا دین ہے، لہذا اس دین کو وہاں سے سیکھا جائے گا جہاں سے صحیح بات ہمیں ملتی ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، لوگو یہ علم جو ہے یہ تمہارا دین ہے، لہذا سب سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ ہر ارے غیرے سے دین سیکھ لیا جائے، جو کوئی بات لے کر آئے اس کو دیندار سمجھ کر اس کی بات قبول کر لی جائے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ کسی کا ظاہری لباس، کسی کا ظاہری وضع قضا، یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو کھود کر آپ کے جسد مبارک کو نکالنے کی سازش رچی گئی تھی۔ جن 2 لوگوں نے یہ سازش رچی تھی، مدینہ کے اندر ان سے بڑا عابد، ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا۔ جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار خواب آیا
تو وہ مدینہ طیبہ کے اندر آئے اور انہوں نے اعلان کیا مدینے کا ہر فرد میرے پاس آئے، میں ہر ایک کو تحفہ دوں گا۔ ہر ایک آ گئے، خواب کے اندر جو دو چہرہ دکھایا گیا تھا وہ نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا سب آ گئے؟ کہاں سب آ گئے سوائے 2 آدمیوں کو، وہ کہیں جاتے نہیں، کسی سے ملتے نہیں، صرف دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کہا چلو لے کر چلو۔ پہنچے وہاں تو وہی 2 آدمی تھے جو اس سازش کے اندر شریک تھے۔ حضرت نور الدین زکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو گرفتار کیا، ان کا مسلح ہٹایا گیا تو وہاں سے سرنگ کھودی جا رہی تھی۔ کسی کی ظاہری وضاقتہ، کسی کا ظاہری لباس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق کے اوپر ہے۔ پیمانہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے۔ 2 روایت سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب فتنوں کی کثرت ہوگی، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف ہوں گے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لینا۔ دوسری روایت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا، میری امت 73 فرقوں کے اندر منقسم ہوگی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا تھا وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ لہذا حق کا معیار یہ ہے، اس کے اوپر پرکھا جائے گا، اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ لہذا ہر نئے آنے والے سوچ، نئی آنے والی فکر، نئی آنے والے عقیدے کو اس پیمانے کے اوپر پرکھا جائے گا۔ جو اس پیمانے پر پورا اترے گا وہ حق کے اوپر ہوگا، اور جو اس پیمانے کے خلاف ہوگا اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔